اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا تھا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ یہاں پر ہجرت مدینہ کی بات ہو رہی کہ جب مسلمان ہجرت مدینہ کر چکے تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر اس غار ثور کے واقعے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اذ ہما فی الغار، کہ جب دونوں اس غار ثور میں 3 دن کے لیے رکے تھے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے سیرہ میں پڑھا ہوگا، یہ واقعات میں سنا ہوگا کہ کس طرح ابوبکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں، ساری صاف صفائی کرتے ہیں، جہاں جہاں کوئی سوراخ ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جن سوراخوں کو بند نہ کر پاتے وہاں اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور آ کے ان کو کاٹ لیتا ہے۔ تو اب یاد کر لیں وہ ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس غار کی مثال دے کے بات کر رہے ہیں کہ اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو وہ اپنے کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بیسکلی ہجرت کے اس واقعے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے لیے ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا۔ تو آپ دیکھیں ان کا انتخاب کرنے کی کیا وجہ تھی، ان کی فضیلت بھی کیا آتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہجرت کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی انہوں نے جو ہے اونٹنیاں پالنی اور اس کے بعد اس کو کھلانا پلانا شروع کر دیا تھا، تاکہ ہجرت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس اونٹنیوں پہ سفر کر کے ہم آگے تک دور جلدی نکل جائیں گے۔ اور ہجرت کے پورے سفر میں آپ کا ساتھ بھی دیا، غار ثور میں آپ کا 3 دن بھی گزارے، پھر سارے غزوات جتنے بھی لڑے گئے اس کے بعد آپ کے ساتھ شریک رہے۔ ایون غزوہ تبوک جس کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سارے کا سارا اپنے گھر کا مال لا کے صدقہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ تک جو ہے ابوبکر صدیق نے جو ہے اپنے پیسوں سے دی تھی، اور پھر آخری وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے بند کروا دیے تھے، مگر ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑوا دیا تھا کہ بس ان کا دروازہ کھلا رہے، کیونکہ وہی آخری وقت میں نمازوں کی امامت بھی کر رہے تھے۔ پھر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا بہت شکر ادا کیا وہ ابوبکر صدیق کے مال نے دین کو پھیلانے میں بہت مدد کی۔ اور آج آپ دیکھ لیں آج خبر میں بھی کون ساتھ ہے، خبر بھی ساتھ ہی ہے دونوں کی، دونوں وہاں بھی ایک ساتھی اور دوست کی طرح سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا ساتھ جو تھا وہ آخرت کا اور قبر تک کا ساتھ بھی کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا میسج ہے کہ غم نہ کریں۔ میری ایک فرینڈ ہے جو کام کر رہی ہوتی ہیں آج کل جو ہے وہ کوچنگ کا اور کاؤنسلنگ وغیرہ کا، تو کہہ رہی تھی کہ آج کل اس قسم کے پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو انزائٹی کے، ڈپریشن کے، تو ان کے پاس بہت سے کلائنٹ آج کل آنے لگے ہیں اس موسم میں خاص طور پر۔ تو آپ دیکھیں ہم اس موسم میں کیوں اپنے آپ کو اتنا غم اور انزائٹی میں مبتلا کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ سے دعا کریں، پریکاشن لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ڈر کو دل سے نکال دیں، جو ہوگا پھر اللہ کی رضا، اس پہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری دعائیں جو ہمیں بتا رکھی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں موجود ہیں، پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ بھی دعا موجود ہے ایاک نستعین بک کے اندر، پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اسی موضوع پہ لا تحزن پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ڈونٹ بی سیڈ لکھی گئی، اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا غم نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ غم بیسکلی کیا کرتا ہے انسان کو، غم انسان کی پروڈکٹیوٹی چھین لیتا ہے، غم انسان کی صلاحیتوں کو پردہ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر۔ تو جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ پازیٹیولی ریئیکٹ نہیں کرتا، پازیٹیولی ورک نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں، سچویشن آپ سوچیں اس غار میں ہے، اور ڈر کیا ہے کہ مشرکین مکہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں گے، وہ پا لیں گے تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سچویشن تھی اس وقت۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے پازیٹیو ان کا ریمارک ہے، کتنا جو ہے وہ پر امید ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا ہم میں سے ہر ایک کو فیل ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ اللہ نے ہماری انگلی پکڑ رکھی ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب آپ اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، آپ چلتے ہیں تو وہ دوڑ کے آتا ہے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو کئی زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرے، لا تحزن ان اللہ معنا، بس ہمیں اپنا بلیف سسٹم اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بلیف کو ذرا اسٹرانگ کر لیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کمزور نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح بیمار نہیں کرے گا، تو ہم انشاءاللہ اس موسم میں بھی اپنے آپ کو بہت پازیٹیو رکھ سکتے ہیں۔ تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں ان سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کر لیا تھا. یعنی کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا لا تحزن اور پھر دعائیں پڑھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری جو آپ وسلم نے بتا رکھی ہیں ہمیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل پہ سکون طاری ہو جاتا ہے، سکینت نازل ہو جاتی ہے، پھر کوئی غم نہیں نظر آ رہا ہوتا. اور ایک طریقہ میں نے آپ کو پچھلے بھی بتایا تھا کہ کیسے دل پرسکون ہو جاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی. اگر بہت ڈر، انگزائٹی، تکلیف، پریشانی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا دنیا کہاں جا رہی، سمجھ نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ پریشان ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ اچھا سا وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے لیے خوب ساری دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. بس اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا. یعنی کافروں کی بھی جو بات تھی کہ سب کو تباہ کر دیں گے، اسلام باقی نہ رہے گا، اس کو نیچا کر دیا. اور اللہ کا کلمہ تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست دانا اور بینا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر حال میں انسان کو نکلنا ہے. جب دین کی پکار آ جاتی ہے کہ سب کو نکلنا، تو پھر سبھی کو نکلنا ضروری ہے. اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو اب دیکھیں ہم بازو کا صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مال کو دے کے سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ کافی، ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے. تو آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ کے دین کو صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ابھی آپ کی جان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اگر آج ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور کہتے ہیں جی یہ پیسے پکڑ لیں اور جا کے دین کی اشاعت کے لیے کام میں لگا دیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے، آپ کے جسم میں کوئی طاقت باقی نہیں رہی، آپ کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو آپ کا صرف ایک مال ہی آپ کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ نے دے دیا آگے. مگر اگر آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ کے اندر قابلیت موجود ہے، آپ کے اندر کوئی اسکل ہے، آپ کے اندر جو ہے کوئی ہنر موجود ہے، کوئی ایکسپرٹیز آپ نے دنیا میں گین کر رکھے ہیں، اور دنیا بہت ہی آپ کی سکسیسفلی آپ کے پاس موجود ہے اس کی وجہ سے، تو کیا وہ ایکسپرٹیز، کیا وہ اسکلز، کیا وہ ایکسپیرینسز آپ اسلام کو نہیں دے سکتے، ایمان کو نہیں دے سکتے، دین کے کاموں میں نہیں لگا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ صرف مال ہی نہ دو بلکہ اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرو، خود بھی نکلو. عموماً دیکھا ہوگا کہ پھر یہی لوگ جو ہے جو اپنا مال دے دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، پھر کیا کہتے ہیں، پھر تنقید کرنا شروع کر، دیکھو ہم نے اتنا صدقہ دیا، اتنا مال دیا، مگر دین والوں کا تو منہ بھرتا ہی نہیں کبھی. دین والوں کا تو کام ان کا یہی کہ خالی بس ہمیشہ ڈونیشن کے نام پہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے مال دے دیا، مگر کیا کبھی آپ نے ان کو پوچھا کہ ان کا یہ کام غلط کیوں ہو رہا ہے، ان کو صحیح کام کرنا کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ان کے پاس اسکلز ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، ان کے پاس اتنی فورن جو ہے ہماری ایجوکیشن کیا وہ ہے ان کے پاس؟ کیا ان کو آج کل کے لیٹسٹ ماحول میں جینا، کام کرنا، طریقہ کام کرنا آتا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا تو چاہیے نا کم از کم. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو نکلنے کی ضرورت ہے. آج دین کا تقاضا یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نکلے، اپنے علم سے، تجربے سے، مشاہدے سے، اپنی تمام جو اس کے پاس نالج ہے، علم ہے، اس سے دین کو فائدہ پہنچائے. ہم صرف کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کس لیے ساری چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ بس ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہم اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، یا ہمارا اچھا بزنس ہو جائے، یا ہم بہت مال کما لیں، تو دنیا بنا لیں گے نا. پھر دین کو پھر کیوں بلیم کرنا کہ دین ہمارا بہت ہی پرانا گھسا پٹا، اور دین والے ہمارے بالکل پرانے گھسے پٹے کبھی صحیح نہیں ہوتے. تو پھر ہم تنقید بھی نہ کریں اس کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، یہاں پہ کوئی چوائس نہیں دی گئی ہے کہ تم نکلو گے یا نہ نکلو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سبھی نکلو، سب کی ضرورت ہے دین کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ آسانی سے مل جاتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن ان پر تو راستہ بہت مشکل ہو گیا، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی بہانے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، گھر ہی نہیں چھوڑتا مجھے، اور بزنس میں اتنے کام میں لگا ہوتا ہوں کہ وہ کیا میں آؤں گا، کیا کام کروں گا. تو آپ میں سے ہر ایک دیکھیں کہ ہم جتنا دین کو دے رہے ہیں اتنا ہی دین ہمیں پلٹ کے دے رہا ہے. اچھا دے رہے ہیں تو اچھا، اور اگر نہیں دے رہے تو کچھ نہیں دین ہمیں پلٹ کے دے گا. تو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ بعض اوقات ہمارے صرف لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، جینوئن بھی نہیں ہوتے. اف اللہ عنکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ نصیحت کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. ہم عموماً لوگوں کو معاف کرتے ہیں ویسے،
یا ہم لوگوں سے خالی بدلے لینے کے دور پہ لگے رہتے ہیں. اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس کو یہ سنانی ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے اس کا یہ بدلہ لینا ہے. عموماً ہم خالی بدلے لے رہے ہوتے ہیں نا. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے, تم نے کیوں نہ رخصت دے دی, یعنی کہ تم نے کیوں منافقین سے کہہ دیا کہ تم نہ جاؤ گھر میں بیٹھے رہو. تو اس پہ آپ دیکھ کتنا خوبصورت انداز ہے کہنے کا. ہم لوگ کا انداز کیا ہوتا ہے بات کرنے کا؟ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا اپنے بڑوں سے یا اپنے نوکروں سے بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان کی کسی غلطی کو ان کو معاف کرتے ہیں, جب پہلے ایک تھپڑ جڑتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں کیا تھا, پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا تھا, پہلے ایک لگا دو اس کو, یا پہلے سنا دو پھر پوچھیں گے کیوں کیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت طریقہ بتا رہے ہیں انسانوں کو بات کرنے کا بھی, کہ لوگوں کو معاف کریں, لوگوں سے پھر پوچھیں کہ آیا ایسا کیوں کیا تھا آپ نے, تاکہ کوئی ریزننگ بھی نظر آ جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تھپڑ کھانے والی بات ہی نہ ہوتی بیچارے کو, جو آپ نے مار دیا پہلے. اور عموماً سب سے زیادہ ہم یہاں پر کب کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے کمزور لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے بچے. ہمارے ظلم کا سب سے زیادہ شکار وہی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, اگر تم اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا, تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے, یعنی کہ تم جھوٹوں کو بھی جان لیتے اور سچوں کو بھی جان لیتے. اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کبھی تم سے اجازت نہیں مانگیں گے, یعنی کہ ایمان والے تم سے اجازت نہیں مانگیں گے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا جائے, ہمیں نہیں جانا آپ کے ساتھ, آپ اکیلے چلے جائیں. انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے, اللہ متقین کو خوب جانتا ہے. اور ایسی درخواستیں تو وہ صرف وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ خود اپنے ہی شک میں پھر رہے ہیں, یعنی اپنا شک ہی جو ہے ان کا ختم نہیں ہو پا رہا, وہ اس سے کلیئرٹی میں باہر ہی نہیں آ رہے, یقین ہی نہیں ہو رہا, کلیئر ہی نہیں ہو رہی کوئی بھی ان کی کنفیوژن جو ہے. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا. کیوں, یہ بھی ایک طرح کی سزا ہوتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتے انسان کو, کہ جب وہ نیت اور ارادہ اور محبت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتے کہ آپ اٹھیں جائیں نماز کے لیے مصلی بچھائیں اور پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں چلو چھوڑو, تم کیا کرو گے, رہنے دو, تم نے جتنا نہیں کیا تو اب اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نیکی کی کام کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے اس طرح سے. اس کا مطلب ہے ہمیں نیکی کی کام کا جو وقت ملے, جو ہمیں راستہ ملے, طریقہ ملے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں, یعنی کہ ابھی کمزور عقیدے کے لوگ ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے, اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنے کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کی ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں, یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر کے رہا. یعنی کسی کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوا, آپ دیکھیں, چاہے کوئی کرنے والا ہو, چاہے کوئی نہ کرنے والا ہو, چاہے کوئی دوسروں کو روکنے والا ہو, ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. اللہ کا کام جو ہے وہ کوئی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا. ان میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو کہ فتنے میں تو وہی لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی تو یہ منہ پھیر کر خوشی خوشی پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. اور ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں پہنچتی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں کس چیز کے منتظر ہو, وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا باکراہت, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو. کہتے ہیں اچھی نیت سے صدقہ نہ دیا جائے یا شو آف کے لیے دیا جائے یا احسان اور اذیت جتانے کے لیے دیا جائے تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے مالوں سے صدقہ بھی قبول ہی نہیں کرتا. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے تو سستی کے مارے آتے ہیں, کسمساتے ہوئے آتے ہیں, زبردستی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں, یعنی کہ دل نہیں چاہتا دینے کا مگر دوسروں کی دیکھا دیکھی دینا ہی پڑ جاتا ہے. ان کی مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھو تو دھوکہ نہ کھاؤ, یعنی کہ جب ان کو دیکھو کہ دنیا بڑی ان کو ٹھیک ٹھاک ملی ہوئی ہے, ان کی مال و دولت جو ہے وہ فراوانی ہے, اولاد کی بھی کثرت ہے, تو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ان کو دنیا کی فراوانی دے کر کے ان کو عذاب دے,
اور جان بھی اگر یہ دیں تو انکار حق کی حالت میں ہی دیں۔ اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ وہ اگر کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر کے اس میں جا چھپیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور اعتراض کیا تھا؟ الزام کیا لگاتے ہیں کہ آپ وسلم تقسیم جو ہے وہ بہت پراپر نہیں کرتے، وہ چیزوں کو کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی آپ وسلم پہ ایک بہت بڑا الزام تھا جو انہوں نے لگایا، جبکہ آپ وسلم دینے والے تھے اور دونوں ہاتھوں سے دینے والے تھے اور کبھی بھی بانٹ کر اپنے لیے رکھنے والے نہیں تھے۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے، اور اگر نہ دیا جائے تو بگڑنے لگیں گے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بھی نہ دیا تھا اس پہ وہ راضی ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ اصل تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو ملا اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے لے لینا چاہیے، اور وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائیں گے، اور ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یعنی کرنا تو یہ چاہیے تھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہیں۔ یہاں سے فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ صدقات جو ہے وہ سب سے پہلے فقراء کو دیے جائیں گے، مساکین کو دیے جائیں گے، اور پھر جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم کا کام یا زکوٰۃ کی کلیکشن کا کام کرتے ہیں یا زکوٰۃ کی لکھا پڑھی کا کام کرتے ہیں تو ان کی سیلریز بھی جو ہے اس میں سے دے دی جا سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر 8 کے قریب جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ میں بہت ساری وسعت رکھی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کے مصارف بتائے جانے، 3 مصرف یہاں بتا دیے گئے۔ چوتھا مصرف کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں کے لیے جن کے دلوں میں محبت ڈالنی ہو، یعنی کہ تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ تو اب دیکھیں زکوٰۃ کے سارے مصارف بتا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا سب سے بڑا مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں بہت سے ہم فقراء مساکین کو بھی دے دیا کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اس میں زکوٰۃ کے مصارف میں یہ خرچ ہو جایا کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیں یہاں پر فی سبیل اللہ کی جو بات ہے نا، تو اس میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ نکلنا پڑے گا ہر ایک کو، تو اس میں مال کے ذریعے بھی نہیں، اپنے دین کی اشاعت کے لیے بھی۔ تو اس میں وسعت کیا ہے فی سبیل اللہ میں؟ اس میں دین کی نشر و اشاعت میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں حج عمرہ کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں تعلیم قرآن اور تربیت کے لیے بھی، دعوت تبلیغ و تعلیم کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی میں ہی پھر آپ اللہ کے راستے میں قدرتی آفات آ جاتی ہیں، وہاں پہ ہم زکوٰۃ دے کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر مسکین لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا موجود، تو ان لوگوں کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑا چیپٹر جو ہے وہ کھول رہا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ زکوٰۃ کے مستحقین کے لوگ اگر نہ بھی ہوں تو فی سبیل اللہ کی مد میں تو بہت سی جگہوں سے بھی زکوٰۃ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور دین کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر 8 کے قریب زکوٰۃ کے مصرف پتہ چلتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے۔ آپ وسلم ہر ایک کی بات سن لیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مذاق و دل لگی کر رہے تھے، یعنی ہم تو ایسے ہی جسٹ فار جوائے، جسٹ فار انجوائمنٹ، جسٹ فار جوکنگ۔ ان سے کہو کیا تمہارا مذاق اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہے؟ یعنی کہ ہماری تمام جو تفریح ہے وہ کیا اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر، اور کیا اللہ کی آیات پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے حال پر؟ یعنی کہ ہماری سارے مذاق انہیں پر رہ گئے، دین کے نام کے مذاق رہ گئے اب کہ دین کا مذاق اڑاتے رہے ہم۔ اب بہانے مت بناؤ،
تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں مومن مرد اور مومن عورتیں ہوتی ہیں وہاں منافق مرد اور منافق عورتیں، یعنی کہ عورتوں میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ تو ہم سب بھی اپنے دلوں کو ضرور چیک کر لیں کہ منافقت ہے کہ نہیں، کیونکہ عورتیں بھی آپ دیکھیں نا معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، بہت سے اجتماعی کاموں میں عورتیں حصہ لیتی ہیں، تو یا تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ہو، یا پھر تعاون علی الاثم والعدوان ہو جائے۔ تو سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے رو کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی کہ صدقہ ہی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے خیر ہی آگے نہیں بڑھاتے، اور کوئی اچھے کام کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہی ان کے لیے صحیح تر ہے، یعنی صحیح ٹھکانہ تو وہی ہے ان کا۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو ویسے ہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، انہوں نے دنیا میں اپنا حصے کے مزے لوٹ لیے تھے، اور تم نے بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے ایسے ہی لے لیے ہیں جیسے انہوں نے کیے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسے کہ بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا ان لوگوں نے اپنے پہلوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ پڑھو نا تاریخ، اور قرآن تو بھری پڑی ہوئی تاریخی باتوں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں دوسرے کاموں میں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ صرف دوسروں کو ہی نہیں کہتے بلکہ خود بھی قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے مال کا صدقہ بھی نکالتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یعنی کہ رحمت کے نزول کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے لیے اپنے مال کا صدقہ نکالنا، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب و حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف امیدیں رکھیں، آرزویں رکھیں، تمنائیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے، دعائیں مانگتے رہیں اور کام کچھ نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں عورتوں سے بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مومنین والمؤمنات، سب سے کہا جا رہا ہے، سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو کام کرے گا جنت میں جانے والا تو اس کو جنت میں جایا جائے گا۔ یہاں پہ کسی کے لیے نہیں کہا گیا کہ صرف یہاں پر مومن مرد ہی جنت میں جائیں کیونکہ ان کے لیے بیویاں ہیں، ان کے لیے ساری قیام گاہیں، نہیں، خواتین کے لیے بھی وہی وعدہ ہے جو مردوں کے لیے وعدہ ہے، مگر تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا، عمل صالح کا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا جو ہے یعنی کہ جو اس کو سیمنٹ ہے اس کا، وہ کستوری کا ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے جو ہے وہ موتی اور یاقوت کے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جگہ ہے نا، امیجن کر رہے ہیں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ان جگہوں کو۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، یعنی کہ ایسا جو ایک موتی سے پورا، سوچیں دنیا میں آپ امیجن کر لیں کہ بڑی سی کوئی سیب اور موتی ہو جس میں ایک ہی انٹرنس ہو، پورا کا پورا وہ آپ کا ہو۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جگہ قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ وہ ضرور وہ کافرانہ بات انہوں نے کہہ رکھی ہے، انہوں نے کہہ رکھی ہے یہ بات۔ اور وہ بات کیا تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کر رہے تھے اور اسلام لانے کے بعد کفر کرتے ہیں
اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے، یعنی کیا ارادہ تھا ان کا کہ مسلمانوں کو مدینے جا کے سب کو باہر نکال دیں گے اور ہم مدینے پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنے طریقے سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جن کی حمایتی و مددگار ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بیسکلی کہ جو منافقین ہیں، جو برے برے خیالات اور بری بری پلاننگ اور پلاٹنگ وہ کر رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے جو کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو خبر نہیں ہے ان کی تمام باتوں کی؟ تو اگر ایسا کرتے ہی رہے اور باز نہ آئے تو سوچ لیں پھر آخرت میں کیا مل جائے گا انجام ان کو۔ وہی جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا، پھر درکل اسفل من النار۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کی پیشی کے دن تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یعنی آخرت کے دن تک وہ نفاق ان کے دل سے نہیں نکلے گا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے راز اور ان کی وہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، یعنی کہ جو چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چپکے چپکے بیٹھ کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ وہ سب سن رہا اور جان رہا ہوتا ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ جو اللہ کے نام میں دینے کے لیے کچھ نہیں پاتے، تو کیا کرتے ہیں وہ کچھ کہیں پر محنت مزدوری کر کے جو پیسہ ملتا ہے، جو مال ملتا ہے، وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں اور اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑانے والوں کی بات کر رہا ہے۔ بیسکلی یہاں پہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ تبوک میں جب ایک کمزور مسلمانوں کے پاس جب کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو انہوں نے رات رات بھر کسی جگہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جو ان کو مٹھی بھر کھجوریں ملی تو وہ جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کے اوپر اس کو پھیلا دیا، کہا کہ یہ بہترین مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا منافقین نے، اور کہا مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ یہ رومیوں سے لڑنے چلے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی کہ اللہ تمہارا بھی مذاق اڑائے گا، اور بھی آخرت میں، اور ان کی دردناک سزا ہے۔ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ان لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یعنی کہ منافقت ایسی بیماری ہے، یہ ایسی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی انسان اسی منافقت کی حالت میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے لیے پھر کوئی استغفار نہیں ہے، کوئی بخشش کی دعا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کی دعائیں اس کے لیے نہیں مانگ سکتا پھر۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے گناہوں کی بخشش کی دعائیں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں پیدا کر رہا، کہیں ہم خود تو نفاق کی کسی خاصیت میں تو نہیں داخل ہو گئے، کوئی جھوٹ ہمارے زندگی میں تو نہیں آ گیا، کوئی بدعہدی تو ہم نہیں کرتے، کوئی جو ہے خیانت تو ہمارے زندگی میں نہیں آ گئی، کہیں ہماری زبان کا جو عمل ہے وہ گالم گلوچ پہ تو نہیں جا کے ختم ہو جاتا۔ تو آپ خود سوچیں نفاق کا کوئی ایک جز بھی باقی رہا، ہماری نمازیں، ہماری روز، سب کچھ کے باوجود نفاق اندر ہے، تو آپ سوچیں پھر نفاق کے ساتھ ہم استغفار کیا کریں گے تو قبول ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں گے، اور ایسے لوگ تو ان کی بھی استغفار قبول نہ ہوگی۔ سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کروا دیں گے، اور اگر وہ شفاعت کروائیں گے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، آپ نے خود بھی ایسا کوئی کام نہ کر رکھا ہو دنیا میں جس کی وجہ سے آپ کی سفارش نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ بخشش کی دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور بخشش کی دعاؤں کا کارڈ انشاءاللہ آج آپ کی گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے، بہت سارے اس میں استغفار کی دعاؤں کا کارڈ ہے، تو اس میں بہت سی پڑھنے کی دعائیں موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سحری کے وقت میں بہت فائدہ دیں گی۔ اگر کسی کے پاس کارڈ موجود ہے تو بہت الحمدللہ، نہیں تو آپ کی اپلیکیشن انشاءاللہ اس میں آپ کو بتا دی جائے گی، شیئر کر دی جائے گی، تو وہ PDF کھول کے پڑھ لیجیے گا وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرمایا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ استغفار کریں گے تو بھی آپ کی استغفار ان لوگوں کے لیے قبول ہی نہ ہوگی۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے پر گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی کہ اتنی سخت گرمی کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، گھر میں رہو، اسی میں بیٹھو۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، قل نار جہنم اشد حرا، سب سے زیادہ گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے،
انہوں نے مجھے کچھ جگہ کی سیر کروائی اور مجھے ایسے شخص کے پاس بھی لے گئے جو آگ جلا رہا تھا، اور وہ کہا گیا کہ جہنم کا دروغہ ہے جو آگ جلا رہا ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر مسجد میں 1 لاکھ کے قریب یا سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور اس میں صرف ایک جہنمی آدمی آ کے بیٹھ جائے اور وہ صرف سانس لے لے اس جگہ پر، تو کہا جاتا ہے کہ پوری کی پوری مسجد انسانوں سمیت جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جائے گی، یعنی کہ اس جہنمی کی سانس جو ہے وہ اتنی زیادہ گرم ہے کہ پوری مسجد اور انسان کے ساتھ سارے لاکھوں انسان بھی جل جائیں گے، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں تو تم صبر کر رہے ہو، وہاں جانے کے لیے تیار ہو، اور دنیا میں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ اس میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف صاف کہہ دینا کہ تم اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، ان کی عورتیں اور معذور جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تم بھی انہیں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ تم بھی ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، نہ صرف ایک اس کی نماز جنازہ پڑھی بلکہ اس کی مغفرت کی دعا بھی کی تھی اس کو، اور اپنا کرتا بھی عنایت کیا تھا اس کی کفن کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک تنبیہ کر رہے ہیں اور ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی تو کر لیا چونکہ یہ حکم آیا نہیں تھا، مگر آئندہ نہ کرنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق ہیں۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اسی مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں، یعنی کہ جن کے پاس بہت تھا جانے کے لیے وہی جانا نہیں چاہ رہے تھے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، یعنی کہ ہمیں بھی چھوڑ دیں، ہم بھی یہیں گھروں میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے گھروں میں بیٹھنے والیوں میں بیٹھنا شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے کامیابی عظیم الشان۔ کچھ اور منافقوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عذر تلاش کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے والوں کی اجازت دے دی جائے، یعنی ان کو بھی نہ لے جایا جائے جنگ میں۔ اس طرح بیٹھ رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے اور ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، ان بدیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، قریب دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں بہت زیادہ سمجھ نہ بھی آ رہی ہوں تو اگر سیرہ کی کوئی کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہو تو اس میں سے آپ غزوہ تبوک نکال کے پڑھ لیجیے گا، تو آپ کو یہ ساری آیات جو ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائیں گی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد نہیں پاتے، یعنی کہ جو اس طاقت ہی نہیں رکھتے شرکت کرنے کی جہاد میں، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے یا وسائل کی کمی ہے، تو اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کچھ سواریاں پہنچائی جائیں، جب تم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے اس خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کہ خود اپنے پاس ان کے پاس اتنی سواریاں یا ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں تھا کہ خود جا سکیں، کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ وہ دل اور نیت رکھتے تھے جانے کی جہاد میں، مگر ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو ان کے لیے انتہائی رنج کا مقام تھا اور ان کے آنسو جاری تھے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی محبت ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ بعض اوقات بہت سارے کاموں کا نا ہم کہتے ہیں نا کہ نیت کر لیتے ہیں اور اس کو کرنے کی طاقت نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب آپ نے کسی کام کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا اجر لکھ دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، ان تمام لوگوں کو جن کی نیت تھی جہاد میں جانے کی، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی یا ان کے پاس وسائل نہیں تھے جانے کے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہادیوں کے برابر جو جہاد پہ گئے تھے
ان کے برابر ان کو بھی اجر دیا. اس کا مطلب ہے کہ نیت تو کر لیں اچھے کاموں کی، ہو سکتا ہے کہ نہ کر پائیں، اور اگر نہ کر پائیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کا بھی اجر آپ کو دے دے گا. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اسی لیے اب یہ کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی کہ ایسی مہر لگی ہے کہ اب ان کو بات کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. الحمدللہ یہاں سے 10واں پارہ مکمل ہوا.